السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه مسلم. حضرت عبداللہ المسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی تجارت، بے حیا عورتوں کی کمائی اور کاہنوں کی شیرنیوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 3 طرح کی تجارتوں سے لوگوں کو منع فرمایا۔ نمبر 1، ثمن الکلب، کتے کی کمائی، یعنی کتے کی بیع و شراء، کتے کا بیچنا، کتے کا خریدنا اسلام کے اندر جائز ہے۔ کتا یہ حرام جانور ہے، لہذا اس کی بیع و شراء بھی حرام ہے، چاہے کوئی بھی کتا ہو، الا ایک شکاری کتا ہو۔ اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ شکاری کتے کا مسئلہ اس سے الگ ہے، اس کی تجارت کے بعد لوگ قائل ہیں، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ کسی درس میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں آپ نے کتے کی عادت سے منع فرمایا، اس کی تجارت ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی، بے حیا عورتوں کی کمائی، یعنی کوئی عورت، کوئی خاتون ایسی ہے جو عصمت دری کے ذریعہ پیسہ کماتی ہے، جو عصمت و عفت کو بیچتی ہے، جو زناکاری کے اڈے پہ جا کر اپنے آپ کو غیر اجنبی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ چند ٹکے، چند روپے حاصل کرتے ہیں، ایسی عورتوں کی کمائی کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ معاشرے اور سماج کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو اپنے بیٹیوں کو زناکاری کے اڈے پہ بھیجنے کو گوارا کر لیتے ہیں، ان کی کمائی کو کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے حیا عورتوں کی کمائی، زناکار عورتوں کی کمائی یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے پیشہ سمجھتا، تجارت سمجھتا ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مہر البغی، بے حیا عورتوں کی کمائی، بے حیائی کے ذریعہ عصمت و عفت کو بیچ کر جو کمائی حاصل کی جائے وہ کمائی حرام ہے، زنا کا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحلوان الکاہن، اور کاہنوں کی شیرنیاں، جوتشی جو ہاتھ دیکھ کر آپ کی بھوشوانی کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ پیسے اینٹتے ہیں، جو آپ کی مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، جو آپ کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ سناتے ہیں اور اس کے ذریعہ کچھ حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایسے کاہنوں کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہاں اللہ کے رسول حلوان الکاہن، کاہنوں کی شیرنیاں اس لیے کہا گیا ہے کہ جو کائن ہوتے ہیں، جو عرابہ ہوتے ہیں، ان کی کمائی بالکل آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی کمائی میں کوئی دقت و دشواری نہیں، کوئی مشکلات کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑتا۔ جس طرح سے ایک آدمی کو مٹھائی کھانا ہو تو آسانی کے ساتھ اسے وہ کھا لیتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنوں کی کمائی کو شیرنی سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی کمائی بالکل آسان ہے، کوئی محنت نہیں۔ تو اللہ کے رسول وحلوان الکاہن ہے، اور کائنوں کی تجارت یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام تجارتوں سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔